والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء أغير من الله رواه البخاري. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سچ تو یہ ہے وقت بھی کافی ہو چکا، باتیں بھی سب کام کی آ چکی ہیں، مگر مکلف کر دیا گیا ہے چند باتیں پیش کرنا بھی ضروری ہے. اردو کا شعر ہے اور ماشاءاللہ آپ کو سمجھنے کے شعر ہیں. کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، سمجھنے میں تو شعر ہے نا، بہادر ہے. کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا. ایک زمین سے ایک آدمی گزرتا ہے، آپ نے تو گھر صاف ستھرا رکھا تھا جھاڑو دے کر، مگر 5 منٹ کے بعد آ کر آپ نے دیکھا پاؤں کے نشانات پڑے ہوئے، تو آپ نے دلالتاً سمجھ لیا کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. بھائی کچھ سے کچھ نہیں سمجھ جاتے؟ آج لبوں کے تبسم کیوں؟ لگتا ہے کوئی اندر میں کوئی ہلچل ہے. صحیح ہے. اور آج مسکراہٹیں غائب ہیں، لگ رہا ہے کہ غموں کا بادل چھا گیا. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اب تک جب سے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، نظام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا پلان سن رہے ہیں، اس سب سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درد تھا، اور مجموعے روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس درد کا احساس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو زندگی بھر رہا، مگر آخری عمر میں اور بھی زیادہ ہو گیا. وہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو موت اچانک نہیں آ جاتی. اللہ پہلے سے خبر کرتا ہے، بلکہ پوچھتا ہے آؤ کہ ابھی رہو گے. ہم سے نہیں پوچھے گا، ہم تو کبھی بھی جانے والے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ جانے کو تیار ہے جی. انبیاء کرام سے اللہ پوچھتا پھر بلاتا آؤ گے یا ابھی اور رہو گے. انبیاء کو تو معلوم ہے نا مرنے میں کیا مزہ ہے.
ایک اور شاعر کو سن لیجئے، وہ کہتا ہے مزہ جو موت کا عاشق نبی بیان کرتے اللہ کے عشاق تو مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے ہیں۔ چھوڑ دو بیٹھ جائیں۔ مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے یوں پہلے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا، اختیار دیا گیا، تشریف لائیں گے؟ آپ کو ایک فکر ہوئی کہ بعد میرے سجائے ہوئے گلشن کا کیا ہوگا، میرے چمن کا کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا گیا کہ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے۔ دوسری تعبیر میں یہ کہہ لیجیے، کیا کہا گیا؟ چاہا خدا نے تو تیری محفل کا یہ چراغ جلتا رہے گا نہیں بجھایا جائے۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کسی چیز کی، وقت شاید نہیں ہے۔ حضرت مخدوم گرامی حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب بے ادبی ہے کہ میں کچھ کہتا رہا ہوں، بیچ میں حائل رہا، مگر تھوڑی بات سن لیجیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ نظام اللہ کا ہے کہ آپ کا یہ چراغ یوں ہی جلتا رہے گا، بلکہ اسے جو پھونکنے آئے گا اس کے چہرے جھلس جائیں گے۔ چراغ راہ کی عزت در و روزت حراکت کف زند ریشش بسوزت، اس کے بعد مر جائے گا، وہ کوئلہ ہو جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے۔ بہرحال حفاظت ہوگی، کیوں ہوگی، کیسے ہوگی، تھوڑا تھوڑا سمجھتے چلے اور آگے بڑھتے چلے۔ اللہ نے تو پہلے ہی سنا دیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کا دین سارے دینوں پر، سارے مذہبوں پر غالب ہو کر رہے گا، ہو کر نہیں رہے گا، اللہ غالب کر کے رہے گا۔ آپ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، دیکھتا ہوں کون سامنے آیا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کریں گے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو استعمال کرے گا۔ اب میں جگہ پر آیا، اللہ اپنے بندوں کو چنیں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ بندوں کو چنیں گے، جی ان کے دلوں میں درد پیدا کریں گے، فکر پیدا کریں گے۔ بیچ میں جملہ مقدر کے طور پر ایک بات سمجھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی صفات تھی قیامت تک ساری صفتیں اللہ اس دھرتی پر امت میں باقی رکھے گا۔ نبی کا آنسو باقی رہے گا، نبی کا تہجد باقی رہے گا، نبی کی دعوت و تبلیغ کی محنت باقی رہے گی، نبی کا جذبہ سخاوت اور سخاوت ساری چیزیں باقی رہیں گی، نبی کی شان معلمیت، تعلیم، تربیت قیامت تک باقی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات حسنہ محمودہ میں ایک بہت بڑی صفت ہے جسے ہند بن حالہ کی روایت سے سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائما الفکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
ماننے والے یوں تو بڑھتے ہی رہے مگر پھر بھی ہمیشہ دل میں درد پریشان کیے رہتا تھا، دل میں درد پریشان کیے رہتا تھا۔ آگے کیا ہوگا، مزید کیسے لوگ اللہ سے قریب ہوں گے؟ ہمیں اور آپ کو تو چونکہ آسانی سے مل گیا ہے لیکن حقیقت ابھی تک نہیں سمجھا، اس لیے درد حاصل نہیں ہوا۔ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باقی رہے، آپ کا زہد باقی رہے، آپ کی عبادتیں باقی رہے، بس یہ ہے کہ نبی کی ذات میں یکجا ساری صفاتیں حمیدہ موجود تھیں اور امت میں تقسیم ہو کر یہ صفتیں پائی جائیں، کسی میں سخاوت، کسی میں عبادت، کسی میں حسن معاشرت، کسی میں حسن اخلاق وغیرہ وغیرہ، کسی میں اللہ امت کا درد منتقل کرتے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس بلا کسی مبالغہ اور اس سے پہلے ابھی جن حضرات کی باتیں ہوئی ان کے مواعظ سامنے آئے، اس میں یہی بات پوشیدہ تھی کہ ان کے بیان سے درد کا پتہ چلتا۔ میں نے کہا قدم رکھنے سے پتہ چلا کہ کوئی گزرا ہے، اب تو شعر کا مطلب سمجھ میں آ گیا، آپ مناسبت ڈھونڈ رہے تو مل گئی۔ کہے دیتی یہ شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ اب بات دوسری بھی سنیے، اللہ یہ درد دیتے کس کو، بلکہ ذرا اس بات کو عام کر لیجیے، اللہ توفیق حسن دیتے کس کو ہے؟ توفیق ملتی کس کو ہے؟ سمجھا جی؟ بس ایک چھوٹی سی بات ہے، جو چاہے اسے مل جاتی ہے، بس چھوٹی سی بات ہے، جو چاہے اسے مل جاتی ہے۔ میں اپنے اور آپ کو ذرا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی جب صفات امت میں بٹ رہی تھی، کسی کو اللہ سخی بنا دے گا، کسی کو معلم بنا دے گا، کسی کو بڑا متقی بنا دے گا، کسی کو بااخلاق بنا دے گا، کسی کو یتیموں کا کفیل بنا دے گا، تو جب یہ صفات نبوت تقسیم ہو رہی تھی تو ہمارے حصے میں بھی کوئی صفت آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے حصے میں بھی کوئی صفت آئی کہ نہیں آئی؟ مجمع سے چاہوں گا کہ ذرا اس پر دھیان دیں، اگر یہ یہاں سے فکر لے کر کے اٹھیں تو انشاءاللہ میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ آپ میں بھی کوئی صفت، مجھ میں بھی کوئی صفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر، اسی فکر، یہی فکر جب جنم لیتے ہیں تو پھر کبھی مجدد الفسانی پیدا ہوتا ہے اور بہت جلدی آ جائے گی حضرت مولانا الیاس صاحب کا بھلوی پیدا ہوگا۔ آپ میں بھی جب فکر ہوگی اللہ آپ کو ایک مثالی انسان بنا دے، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری طاقت ہے، میں یہودیوں کی نسل سے اپنے اذانیں دلوا لوں گا، محرابیں آباد کروا لوں گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم اگر سوتے پڑے رہو گے، ہمیں دوسروں سے اذان دلوانا آتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، میں لاؤں گا ایک ایسی قوم اٹھا کر کے جو تمہاری جیسی ناقدری نہیں ہوگی۔ یہودیوں کو توفیق دے دوں گا، عیسائیوں کو توفیق دے دوں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تو مجھے ایک بات تو یہ کہنی ہے، اور شاید میں بات سمیٹ لوں تو بہتر ہے، حضرت تشریف لا چکے جی، مگر چونکہ حضرت مولانا مفتی کوثر علی صاحب سبحانی نے بلایا، خرچہ کیا، دوبارہ کچھ تو فیس ادا کرنی پڑے گی، تو اس لیے میں چند باتیں اپنی عادت سمجھ کر کے کہہ رہا ہوں، اور میں کہہ گیا جو کہنا تھا اب ذرا صریح لفظ میں کہہ دیتا ہوں۔ آج کی اس دھرتی پر اس جگہ یہ پروگرام اسی درد نبوت کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہم نے محسوس کیا۔ مدرسے میں
پڑھنے والے طلبہ وہ چاہے کتنے بھی کمزور ہو، 14 سال میں بھی برابر یاد نہ ہوئے ہیں، مگر ایک چیز تو انہیں ہوتی کہ اگر وہ فارغ ہو کر گئے اور اپنی بستی میں وہ اکیلے اپنے کو پاتے ہیں کہ میں ہی مولوی ہوں، تو ان میں ایک درد پھر جگ جاتا ہے، درد جگتا ہے، میں کروں کچھ کروں کیسے کروں، پھر ملتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی روٹیوں مدرسے کے کیا پتلے پتلے سالن نے بھی کچھ اپنا اثر دکھایا ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کی یہ برکت ہے جو وہاں سے چلی ہے، تو یہ آواز اپنے گھروں میں بھی پہنچا کہ ہمارا بھی کچھ حصہ لگا کہ نہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی تھی، آپ کی صفات تقسیم ہو رہی تھی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی بالکل چھوٹی سی، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا شیء اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ہو نہیں سکتا۔ غیرت مند کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب آپ کے سامنے کسی اور سے کہیں بیٹا ذرا میری دوا لا دے، آپ کو کچھ احساس ہوگا؟ بیٹا ذرا کھانا کھلا دے مجھے، آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا میں اس قابل نہیں؟ اپنی آپ کو اپنی عزت لٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اسی احساس کا نام غیرت ہے، اسی احساس کا نام کیا ہے؟ غیرت۔ آپ کبھی گوارا نہیں کہ باپ میرا روٹی کسی اور کو، باپ میرا اور ہاسپٹل کوئی اور لے جائے، میرے باپ کو یوں میرے ہوتے ہوئے لاوارث سمجھا جائے۔ سمجھے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دماغ آپ کا بھی پہنچ رہا ہے، پیشانیاں کچھ خبر دے رہے ہیں۔ باپ محترم ہے، احترام کی نسبت سے محبوب ہے، دل میں جگہ ہے، آپ کبھی گوارا نہ کریں گے کہ وہ کہیں اور روٹی کے لیے ہاتھ پھیلائے، کہیں اور سے روٹی نہیں پڑے۔ اللہ نے اپنا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور مجتبی بھی بنایا ہے، مصطفیٰ بھی بنایا ہے۔ جانتے ہیں کیا مطلب؟ چائے 2 مرتبہ چھانک دی جائے تو مجتبی بھی ہو جاتی ہے، مصطفیٰ بھی ہوتی ہے، اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کہیں کوئی چائے کا ٹکڑا، پتے کا کوئی ٹکڑا نہیں، یعنی بالکل مصطفیٰ بے داغ، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ نبی میں کوئی داغ نہیں، اس محبت میں کہیں کوئی داغ نہیں، اللہ محبوب بنانے میں بے داغ، میرے مصطفیٰ محبوب بننے میں اور بنائے جانے میں بے داغ۔ اس محبت کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو تھوڑی سی محبت ہے تو کہتے ہیں میرے سامنے میرے دوست کو گالی دیتے ہو، گالی دے کے دیکھ اللہ کے نبی کا، اللہ کے محبوب کا دین لٹ رہا ہو اور نبی کے دیے ہوئے قرآن پر اچھال ہو رہی ہو، اللہ کب برداشت کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں، وہ تو ہمیشہ نبی کی ایک ایک نقل و حرکت کو باقی رکھنے کا نظام بنا کر رہا ہے۔ اسی کو کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَوْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ چنے گا کس کو جس میں درد ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درد ہوا، ہمارے اکابر کو درد ہوا، تو آپ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑ گئی، دعوت تبلیغ کی بنیاد پڑ گئی۔ جی اب جب یہ نظام ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ چن لے اس کو، اللہ چن لے میری اولاد کو، اللہ چن لے مجھ کو، اللہ چن لے میری دولت کو، اللہ چن لے میری صلاحیت کو، دعائیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ میں جیا تو کیا جیا، میں نے 60 سال پایا تو کیا پایا، تیرے نبی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تیرے نبی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اللہ اب تو کچھ کروا دے، اور اگر دن قریب آ گئے ہیں تو اللہ دن بڑھا دے مگر کچھ کروا دے، تاکہ حشر میں یہ کہہ سکوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہ کیا۔ یہ کب کہیں گے، کب پڑھیں گے، کب فکر ہوگی؟ جب درد دل شامل حال ہوگا، جب فکر ہوگی۔
ورنہ یہ جتنی باتیں کہیں گی شکیلیت کا فتنہ، اس کا فتنہ، اس کا فتنہ، یہ فتنے تو اٹھیں گے، یہ تو اٹھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب میرا نظام ہے، فتنوں کو بھی ہم اٹھنے دیں گے اور تم کو بھی ہم اٹھائیں گے۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان ہم ہی بناتے ہیں، انہوں اس کے بس میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ، فتنوں کا نظام بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اس لیے کہ دیکھیں میرے نام کی روٹی کھانے والا کرتا کیا، وہ ہماری غیرت دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں جلانا چاہتا ہے۔ حالات جو ادھر ادھر سے آ رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آخر میں یہ کہہ دیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے موجوں کی دنیا۔ اب وہ اس کا ٹکڑا جو تھا، لیکن اب میں بات ختم کر رہا ہوں کیا کہ جو صلح کا مولانا نے ایک اس میں حصہ رکھا، اصلاح، تھوڑی سی بات 2 منٹ کی کہہ دیتا ہوں، دونوں کا مادہ ایک ہی تھی، صلح کس کو کہتے ہیں، صلاح کس کو کہتے ہیں، صالح کس کو کہتے ہیں، صالحیت کس کو کہتے ہیں، صلح کس کو کہتے ہیں، سب ملا جلا کر کے ایک تعبیر ہے۔ جتنا بڑا سر اتنی بڑی ٹوپی کا نام صالح ہونا ہے، سمجھا نا، صلاحیت کا ہونا ہے، صلح کا ہونا ہے۔ جیسا نام ہو یا جیسے دکھ رہے ہو ویسے اندر سے، جتنا بڑا سر، توافق الشیئین کا نام صلح ہے، توافق الشیئین اسی کا نام کیا، صلح ہے۔ جتنا بڑا پاؤں اتنا بڑا جوتا، بات نہیں سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں میرا نام ہے غلام محمد، غلامی آج تک نہیں سیکھی، داڑھی کٹانے میں غلامی کا کبھی اثر ہو سکتا؟ جی شراب کی اڈوں پہ نظر آنا یہ غلام محمد کی زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ بغیرتی کی باتیں ہیں، بغیرتی کی باتیں ہیں۔ نبی کی سنتیں، نبی کا دین مٹ رہا ہے، درد نہیں ہے، اور جن کو اللہ نے یہ درد دیا ہے الحمدللہ مختلف انداز سے میدان میں آ رہا ہے۔ بس آپ اتنا سمجھیں میرے بھائی کہ جیسے ہم ہیں ویسے دکھنے بھی چاہیے۔ اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا میں ہیں اور الحمدللہ ہیں تو ہماری شادیاں بھی اسی جیسی ہونی چاہیے، ہمارے آپس کے اختلافات بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے۔ جھگڑے ہوں گے تو بھائی ہوئے، لیکن کورٹ تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صلح کر لو، صلح کر لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤں تم کو، نماز روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ اونچی عبادت؟ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، نہیں دونوں سدھر پاتے تو بیچ میں پڑھ کر سدھار دو، اصلاح کروا دو۔ چاہتے ہو شب قدر کی عبادت مل جائے، بڑی بڑی سخاوتوں کی نسبتیں ہو جائیں، ان تمام سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دو، بس صلح خیر۔ اس لیے اور یہ سب چیزیں میرے بھائیوں اسی وقت کو ہوگی جب آپ کے اندر میں فکر ہوگی، اسی کا دوسرا نام درد، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آپ کی فکر مندی کے ساتھ آپ کا سننا جی تو کہہ رہا ہے کہ کچھ اور کہو، مگر وہی میں شروع میں کہا بے عملی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔